قولی واجب الاحترام حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں میزبان اس مجلس کے ان کے سامنے اپنے تعارف کے حوالے سے ایک تصحیح چاہتا ہوں کہ میں پنجاب ٹیچر یونین نہیں بلکہ تنظیم اساتذہ پاکستان پنجاب کا نائب صدر ہوں۔ اس حیثیت سے یہاں پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ باتیں جو یہاں پر ہمارے درمیان سکالرز موجود ہیں ان کی باتیں میرے سب نے توجہ کے ساتھ سنی ہیں، اور یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے دل کی باتیں تھیں، ہم کہنا چاہتے تھے لیکن وہ کہی جا چکی ہیں، جن کو میں ریپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں ایک استاد ہونے کے ناطے اور تنظیم اساتذہ پاکستان تنظیم ہے اساتذہ کی، جس میں پرائمری ٹیچر سے لے کر یونیورسٹی اساتذہ تک سب لوگوں کی نمائندگی موجود ہے، اس تنظیم کا یہاں پر جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہوں، اور نمائندہ کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا پسند کروں گا کہ الحمدللہ نفاذ اردو تحریک نفاذ اردو کا ماضی بہت شاید طویل نہ ہو، اسی طرح سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نفاذ اردو کے حوالے سے وہ بھی ابھی کل کی بات ہے، لیکن تنظیم اساتذہ پاکستان کی بنیاد 1969 میں رکھی گئی، اور اس کے منشور اور ایجنڈے میں یہ بات شامل تھی کہ قومی زبان اردو کو ذریعہ تدریس بنایا جائے۔ یہ ہمارا پہلے دن سے، اور اس پر ہم نے طویل جدوجہد کی الحمدللہ حکومت بالا تک۔ چونکہ ہمارا دائرہ کار ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے تعلیمی اداروں تک محدود ہے، ہم وہ عوامی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کے سیمینارز کیے، کانفرنسز کی، پریس کانفرنسز کی، میڈیا میں جو ہے وہ اپنے بیانات جاری کیے، مضامین شائع کروائے، جو اپنے جو ہے وہ دائرہ کار میں رہ کر جو جدوجہد کر سکتے تھے وہ الحمدللہ ہم نے جدوجہد کی، اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ 18-19 مارچ کو، یہ ابھی جو ہے وہ چند دن باقی ہیں، ہم 3 سال بعد قومی تعلیمی کانفرنس کرتے ہیں، وہ اس سال ڈیو ہے، وہ انشاءاللہ 18-19 مارچ کو رفاح یونیورسٹی اسلام آباد میں منعقد ہوگی، جس میں ہمارے ملک بھر سے اساتذہ جو ہے وہ محدود قسم کے اور بڑے جو ہے وہ 90 تولے عہدیداران ہمارے جو ہیں وہ 300 مندوبین انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ اس میں بھی ایک سیشن میں، یہ 2 روزہ کانفرنس ہے، اس میں بھی ایک سیشن میں یہ ٹاپک شامل ہے۔ تو یہ اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ اس کی اہمیت بتانے کے حوالے سے ہماری جدوجہد جو ہے وہ طویل عرصے سے جاری ہے، اور انشاءاللہ اچھے اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنے تک جاری رہے گی۔ اور یہاں پر ہمارے سامنے باتیں کی ہیں شرکاء نے، بڑی اہمیت کی عمل ہیں، بالخصوص نسل نو جو اس وقت ہے، جو بچے ہمارے ہاتھوں سے پروان چڑھ رہے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں ہیں، سکول میں ہیں، کالجز میں ہیں یا ہمارے گھروں میں ہیں، اس میں بحیثیت استاد یا بحیثیت پیرنٹس ہمارا جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہم شاید ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس طرف ڈاکٹر خالد رحمان صاحب کی طرف سے بڑی اچھی توجہ دلائی گئی کہ یہ جو موجودہ نسل ہے اور ان کی جو پیرنٹس نسل ہے وہ بھی جو ہے وہ تقریباً اسی جنریشن سے تعلق رکھتی ہے کہ جو آہستہ آہستہ اپنی قومی زبان کو سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کا ویسے بھی آج کل جو ہے وہ دور تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہ اس قوم کے محسن ہیں کہ جو مستقبل کا اتنا بڑا ایشو کہ جس میں الحمدللہ اس ملک کے اور اس قوم کی ترقی پنہاں ہے، اس کو لے کر یہاں پر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی جدوجہد جو ہے وہ بڑی گریجولی جو ہے وہ پینیٹریٹ ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، اور اس کو ہم یہاں آج بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں، اگر تو مزید ہمیں انشاءاللہ اس پر ورکنگ کرنا ہوگی کہ اس کو عوامی ایشو بنانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ میں ایک استاد کی حیثیت سے اور ایک اساتذہ کی تنظیم کی نمائندگی کی حیثیت سے میں اس مجلس کے سامنے یہ بات جو ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ کہنا پسند کروں گا کہ انشاءاللہ ہماری جدوجہد کل بھی جاری تھی اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اسی قوت کے ساتھ جاری رہے گی، اور جب بھی آپ تنظیم اساتذہ کا تعاون چاہیں گے تو ضرور تنظیم اساتذہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اور میں یہاں پر ایک اور دعوت دیتا ہوں کہ اس مجلس میں آج کسی سکالر کو نامزد کر دیں کہ ہماری جو آنے والی قومی تعلیمی کانفرنس ہے اس میں اس موضوع پر آپ جس سکالر کو نامزد کریں گے ان کو انشاءاللہ ہم 20 سے 25 منٹ وہاں پر اسٹیج پر ٹائم دیں گے، اور وہ پورے پاکستان تک آپ کا انشاءاللہ یہ میسج دے گا۔ میں انہی الفاظ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ جناب فرمان عباسی صاحب۔ اب میں نہایت مختصر
وقت کے لیے دعوت دے رہا ہوں فاطمہ جنہ یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبے کے سربراہ جناب پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. وہ اٹھ کے پیچھے بیٹھ گئے کیونکہ انہوں نے کہیں جانا ہے, میں نے انہیں روکا ہوا ہے. ان کے ساتھ ڈاکٹر نواز کیسر صاحب ہیں, انہیں ہم سن نہیں سکیں گے, ہمیں افسوس ہے کہ ان کی بھی کہیں کمٹمنٹ ہے. جی بہت شکریہ. بس چند ایک گزارشات ہیں. ایک تو جو انفارمیشن ہے, معلومات کی فراہمی کافی نہیں, ذہنوں کی تبدیلی بھی ضروری ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹس کو جو چینج کرنا ہے, اس کو جو تبدیل کرنا ہے, یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے جس پہ ذرا ہمیں کچھ اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں ذرا کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انفارمیشن تو بہت ساری ہیں, انفارمیشن ہے, معلومات ہیں, لیکن اب مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں. تو کیونکہ ہم بیہیویئرل سائنسز کے لوگ ہیں, اس پہ ذرا کام کرنے والے لوگ ہیں, تو اس کو ذرا اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جب وقت بدلتا ہے تو تقاضے بدل جاتے ہیں, تو آف کورس ٹیکنالوجی کا جو ڈاکٹر صاحب کا جو بہت بڑا ایک آپ کا جو ایک نیریٹو آپ نے دیا آج, وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم فوکس کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں اور ساتھ لے کے چلیں. تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جو صاحب اختیار ہے, اگر آج وہ اس مجلس میں موجود ہوتے, کیونکہ سارا کا سارا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ فقدان ہے. تو اگر ہم جو مینیفیسٹوز ہیں پولیٹیکل پارٹی کے جو منشور ہے, تو منشور کے اندر اگر یہ چیزیں ایٹ لیسٹ دیکھیں 2015 سے لے کر آج 8 سال ہو گئے ہیں, اگر پولیٹیکل پارٹی کی جو ول ہے جس کی آپ نے بات کی ہے, کمٹمنٹ کی بات کی ہے, تو مینیفیسٹو کے اندر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے امپلیمنٹیشن کے اوپر وہ کیا کریں گے, کمٹمنٹ دیں نا. اگر وہ کمٹمنٹ دیں گے تو ظاہر ہے پھر جب کمٹمنٹ لکھی جاتی ہے تو ہمیں جو مطلب چلیں 14-15 پارٹی کی نہیں, 4 پارٹیز ایٹ لیسٹ, ان کے جو وہ لوگ ہیں جو اس پہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے, تو ان کو بولیں کیا کریں گے اس کے لیے جی, کمٹمنٹ لیں. تو پہلے جب آپ کی کمٹمنٹ ہے تو پھر بعد میں ایکشنز ہے, بڑا ضروری ہے. تو یہاں ایک بات صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا, انڈونیشیا کی مثال ہے. تو جو کنسنسس ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹرمنالوجی ہو, آپ کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر بہت سارے ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں, بہت سارے واٹر ہیں, مطلب واٹر جیسی ایک چیز کے اوپر جو ہمارا کنسنسس نہیں ہے. ڈیٹا کی کوالٹی ہے, سینسس, اس کے اوپر وی ڈونٹ ہیو کنسنسس. تو یہ جو اب کیا نیشنل نیو نیریٹو بنے اس جو ہے اردو زبان کے اوپر کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو وہ تھوڑا سا ذرا کیا نیریٹو ہونا چاہیے. کیا صرف ٹیکنالوجی ہے, کیا صرف یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, ذہنوں کی تبدیلی ہے. ایک کیسے جو وہ ایک پروفیسر تھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے, انہوں نے کہا تھا کہ دیر از اے نوئنگ ڈوئنگ گیپ, نالج از دیر بٹ ایکشنز آر مسنگ. تو اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹ جو چیز ہے, کیونکہ میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ بات کرو گے تو بات بنے گی, ہے تو کیمپین کوئی اور تھی, لیکن یہاں بھی وہ جو اس کی ٹیگ لائن ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ بات کرو گے تو بات بنے گی. تو بات تو ضروری ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا جو جس دور سے ہم پڑھے ہیں اس وقت میتھ بھی اردو میں ہم نے پڑھا, اور اس کی وجہ سچی بات ہے کہ آج بھی ہمیں اس کی کنسیپچول کلیئرٹی آج بھی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو جو آج کا انگلش کا دور ہے. بچے ہمارے ہیں, ان کو اردو لکھنا نہیں آتا, ان کو اردو بولنا نہیں آتا, ان کو اردو پڑھنا نہیں آتا. اور ہم جب 5th کلاس میں تھے تو وہ کمٹمنٹ تھی ٹیچرز کی کہ ہماری املا, ہماری رائٹنگ اس قدر شاندار تھی کہ آج کل وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں. تو بس اسی بات پہ کہ ہمیں یہ صاحب اختیار کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے آف کورس جو بات کی ہے کہ جو عوام, ایک اسکالر نے بات کی عوام کا جو پریشر ہے, تو آف کورس اس کو ذرا نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے دا رول آف میڈیا از ویری امپورٹنٹ, کہ میڈیا کو ساتھ لے کے چلے. اور میڈیا کی جو بھرپور جو ایک ٹرائنگل ہے جس میں پولیٹیکل پارٹی ہے, جس میں میڈیا ہے, اور جس میں تھنک ٹینکس ہیں, تو جو لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں, جیسے انہوں نے ڈاکٹر امجد ثاقب کی بات کی ہے, تو اور بھی جو لوگ ہیں جو کہ اس کاز کے لیے دل سے جو انٹرنسک موٹیویشن جو اندر سے کام کرنا چاہیں گے, ان کو ساتھ شامل کریں. تو بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. السلام علیکم. شکریہ ڈاکٹر